بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ ریحان اجمل، کلاس اولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ قال اللہ تعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب۔ سامعین محترم، آج میں اس بڑی محفل میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ عظیم شخص کہ جن کے ایمان قبول کرنے پر اسلام کو بھی بلندی حاصل ہوئی، وہ عظیم شخص کہ جنہوں نے اسلام کے پرچم کو 22 لاکھ مربع میل پر لہرایا، وہ عظیم شخص کہ جس کو دنیا ہی میں کئی ساری خوشخبریاں سنا دی گئی۔ سیدنا علی فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الناس ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر عمر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ابو بکر ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر عمر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، کہ میری امت کے لوگوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے، اور سب سے زیادہ جو سخت ہے اللہ کے معاملے میں وہ عمر ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، قسم ہے مجھے اس ذات کی اے عمر، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے دیکھتا ہے تو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر دوسری راہ پر چل نکلتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، بے شک شیطان تجھ سے خوف رکھتا ہے اے عمر۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فرمایا ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، کہ عمر کے اسلام قبول کرنے پر پھر ہمیں ہمیشہ سے ہی عزت حاصل رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی شان، ان کا سب سے بڑا مقام یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ دوسرے مقام پر فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فإنہ عمر، پہلی امت میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ تیسرے مقام پر فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسانہ عمر وقلبہ۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعا کی تھی، فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ ان دو آدمیوں میں سے، یعنی ایک ابو جہل اور دوسرے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان دو آدمیوں میں سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو بلندی نصیب فرما۔ دوسری روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عزت دے اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے۔ کون عمر؟ سب سے پہلے اسلام کا نعرہ بلند ہوا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان قبول کرنے پر ہوا۔ یہ سیدنا عمر فاروق ہے کہ جنہوں نے اسلام کو زید بن ارقم کے گھر سے نکال کر کعبۃ اللہ کے صحن میں کھڑا کر دیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق ہے کہ جنہوں نے اسلام کو مدینہ سے اٹھا کر روم اور شام تک پہنچایا۔ یہ سیدنا عمر فاروق ہے کہ جن کی وجہ سے آج میری اور آپ سب مسلمانوں کی بہنیں پردہ کرتی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق ہے کہ جنہوں نے اسلام کا پرچم 22 لاکھ مربع میل پر لہرایا۔ یہ سیدنا عمر فاروق ہے جو سسرے پیغمبر بنا۔ یہ سیدنا عمر فاروق ہے جو دعائے مصطفیٰ بن گیا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔